کوئی منظر حسین نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا حسین نہیں لگتا۔ یہی جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو فرمایا لا بل مثل الشمس والقمر، کہ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تو چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ایک صحابی ہیں، صحابیہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام کے بارے میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا، تو کہنے لگی اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو، لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جو انوار ظاہر تھے، انہی انوار کی کچھ بھیک ہے ان چاند ستاروں میں۔ ایک صحابی سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کان من السابقین الاولین، سابقین الاولین میں ان کا شمار تھا، 6 نمبر کے صحابی تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کے سفر کے حضر کے خادم تھے، نالین مبارک کو سنبھالتے تھے، مسواک پیش کرتے، بستر لگاتے، وضو کا پانی گرم کر کے دیتے، تیار کر کے دیتے، خیال رکھتے، اور انہی کو اللہ رب العزت نے ابو جہل کا سر کاٹنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا، ابن مسعود قرآن سناؤ، قرآن پڑھو۔ تو انہوں نے سورہ نساء کی کچھ آیتیں پڑھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، جب میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا تو مجھے یوں لگتا جیسے کوئی چمکدار دینار ہے۔ دیکھیں، ہر کہنے والا اپنے انداز سے کوئی تشبیہ دے رہا ہے، تو انہوں نے دینار سے تشبیہ دی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا تھا کہ جیسے چاندی سے ڈھلی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کسی نے کسی چیز سے تشبیہ دی، کسی نے کسی چیز سے۔ تو بھائی جب نبی علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا ہے، پھر ہمیں دنیا کے حسینوں کو دماغ میں، دل میں سجانے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایسے خوبصورت جسم کو اور خوبصورت چہرے کو دل و دماغ میں بسا لیں کہ اس کی برکت سے قیامت کے دن ان سے ملاقات بھی آسان ہو جائے۔ کسی کی جستجو ہے اور میں ہوں، تجسس 4 سو ہے اور میں ہوں، تیرے قربان او میرے تصور، وہ گویا روبرو ہے اور میں ہوں، تجھے ہرگز نہ جانے دوں گا دل سے، خیال یار تو ہے اور میں ہوں۔ بسانا ہی ہے دل و دماغ میں کسی کو تو نبی علیہ السلام کے حسن کو بسایا جائے۔ دنیا کے حسین جن کو دل و دماغ میں بسانے سے اللہ بھی ناراض، اللہ کے حبیب بھی ناراض، تو انسان گھاٹے کا سودا کیوں کرے؟ اور اگر انسان تہجد کے وقت میں نبی علیہ السلام کا خیال لائے نا دل میں، اور آپ کے چہرے انور کو سوچے، تو محبت کی لہریں کچھ اور ہی اٹھیں گی دل سے، کر کے دیکھیں۔ اسی لیے عاشقوں کے لیے جو تہجد کا وقت ہے ہر لحاظ سے بڑا پیارا ہوتا ہے۔ رات کا خاموش منظر اور تصور یار کا ہے، یہی ایک وقت راحت عشق کے بیمار کا۔ ہو نہ کبھی کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، پھر تہجد کے وقت میں نبی علیہ السلام کے سراپا پہ غور کریں، پھر دیکھیں کیسی محبت دل کے اندر آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ کون ہیں؟ انہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی، اور ان کی امی نے ان کو چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے خوش ہو کر دعا دی ان کو، اور ان کی زندگی میں، مال میں، اولاد میں برکت کی دعا دی۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر کیسے ظاہر ہوا کہ لوگوں کے جو کھیت ہوتے تھے وہ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے، اور ان کے کھیت سال میں 2 دفعہ دیا کرتے تھے۔ یہ تو مال میں برکت آئی۔ مال میں اور برکت کیا آئی کہ انہوں نے اپنے پاس جو گھر میں سونا پڑا ہوتا تھا اس کو توڑنے کے لیے کلہاڑیاں رکھی ہوتی تھی۔ بڑا سونا ہوگا تو کلہاڑی سے توڑا جاتا ہے نا، 10 چھوٹا سا بسکٹ تو نہیں توڑ سکتے۔ اور اولاد میں کیا برکت عطا فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ 125 بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور 103 سال کی عمر اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں میں برکت دے دی۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں کوئی مہمان آئے تو کھانا لگایا گیا اور باندی نے ہاتھ دھلا دیے۔
کھانا کھانے کے بعد اب ہاتھ دھونے تھے اور ہاتھوں کو تولیے سے پوچھنا تھا. تو یہ ان کی باندی جو ہیں وہ تولیے لے کر آ گئیں. تولیے میں مٹی سی لگی ہوئی تھی, میلا سا تھا. تو ناراض ہوئے کہ مہمان کے سامنے گندا تولیہ لے کر آئی تو فوراً دوڑی بھی گئی اور قریبی تنور پہ آگ جل رہی تھی, اس تولیے کو آگ میں ڈال دیا اور 2 منٹ بعد ہی نکال دیا اور لا کے مہمان کو پیش کر دیا. اب مہمان نے ہاتھ میں لیا, تولیہ گرم تو ہلکا سا محسوس ہوا لیکن صاف ستھرا. تو حیران ہو کے پوچھا انس رضی اللہ عنہ سے کہ انس کیا بات ہے, یہ تولیہ آگ میں گیا اور آگ سے سیدھا صحیح واپس آ گیا بلکہ صاف ہو گیا. تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے یہی تولیہ پیش کیا تھا. جس دن سے نبی علیہ السلام نے اس تولیے سے ہاتھ کو صاف کیا, ہاتھ کو پوچھا, اس کے بعد سے اس کو دھونے کے لیے ہم پانی استعمال نہیں کرتے, آگ میں ڈال دیتے ہیں, آگ میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے, تولیہ واپس آ جاتا ہے. اگر ایک کاغذ, ایک کپڑے کے اندر یہ برکت آ سکتی ہے, اگر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ہم زندگی کے اندر لے آئیں, اپنے چہرے پر لے آئیں, اپنے جسم کے ہر حصے پہ لے آئیں, تو جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر قبر کے اندر کفن میلا بھی نہیں ہوگا, لیکن اس کے لیے غلامی اختیار کرنی پڑے گی.